अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज इंतहाई अहम खबर आपको दूंगा कि इमरान खान ने अपनी ही क़यादत को डांट पिला दी है। बैरिस्टर गौहर से उनकी जेल में मुलाकात हुई है और उसमें उनको सख्त सरजनिश की, और ये भी बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि 5 दिन तक जो PTI नज़रियाती के सरबराह हैं जनाब, उनको PTI ने अपने पास रखा, एक महफूज मकाम पर रखा, लेकिन आखिरी दिन वो निकल गया और उसकी वजह से वो सारा प्लान B था वो चौपट हो गया। इस हवाले से बात करूंगा। और एक और बात और दिलचस्प बात है कि इस्लामाबाद में बैंगन शॉर्ट हो गए हैं। जब से वो एक कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनको इंतखाबी निशान मिला है, तो बैंगन की किल्लत हो गई है इस्लामाबाद में। तो उसकी क्या वजह है और ये क्या कहानी है? तो सबसे पहले जनाब इम्पोर्टेंट तरीन खबर, बहुत ही अहम खबर अडयाला जेल से आई है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। ये जो PTI नज़रियाती से इत्तेहाद किया था, बिल्कुल आखिरी दिन जब फैसला आ रहा था बल्ले का, उस वक्त जनाब PTI की बातचीत हो रही थी और PTI ने एकदम प्लान B रिवील किया था। उसमें बताया था कि PTI नज़रियाती, जिनका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है और जिसके सरबराह जो है वो अख्तर इकबाल डार हैं, उनके साथ इनका इत्तेहाद हो गया और सारे उम्मीदवारों को वो टिकट भी जारी हो गए। ताहम शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अख्तर इकबाल डार ने कहा मैंने तो कोई टिकट ही जारी नहीं किए, बल्कि ये तो फेक न्यूज़ थी और ये फ्रॉड था और फलां था, ये था। ये नहीं कि वो बिल्कुल हट गए और उनको लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसके बाद में फिर PTI के तर्जमान जो है रऊफ हसन, उन्होंने कहा कि ये जो हुआ था ये जनाब PTI के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वही थी जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चलता है। लेकिन आज ज़ुबैर अली खान बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं PTI के, इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू कर चुके हैं और बड़े अच्छे ज़राए हैं उनके, हमारे कोलीग हैं V न्यूज़ में। उन्होंने खबर दी है कि अडयाला जेल से पार्टी ज़राए के मुताबिक कल मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बैरिस्टर गौहर से, और बैरिस्टर गौहर को सख्त सरजनिश की है। उन्होंने इमरान खान साहब ने कि मैंने आपको कहा था कि आप मुझे एतमाद में लें, मैंने आपको कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हामिद रज़ा हैं उनके साथ इत्तेहाद करें, और क्योंकि वो ऐसे बंदे हैं कि जो हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़े भी रहे हैं, जबकि ये जो डार साहब हैं ये पहले भी मुश्किल वक्त में खड़े होने वाले आदमी नहीं, ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। और उन्होंने उनको बैरिस्टर गौहर को कहा कि आपने ऐसा क्यों किया और क्यों ऐसी चॉइस को रखा गया जो बाद में हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनी और हमारा प्लान B जो है वो ख़राब हो गया। और इस बात पर फिर ज़ुबैर ने रऊफ हसन साहब से भी बात की, तो उन्होंने कहा जी सारे क़यादत के जो फैसले होते हैं इमरान खान साहब की ओवरऑल मशावरत से ही होते हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब ने कहा था कि आपको ऑप्शन दिया था कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में से किसी के साथ इत्तेहाद कर लें, क्योंकि ये ऐसी जमातें हैं जो खड़ी रहेंगी आपके साथ। वहदतुल मुस्लिमीन के साथ तो वो चूँकि एक फ़िरका वारियत की वजह से नहीं किया गया कि एक मखसूस फ़िरके के साथ वो लाहक हो जाएंगे। ज़ाहिर है वहदतुल मुस्लिमीन एक शिया तंजीम है और फिर उनके सुन्नी वोटर्स भी हैं, और PTI को वो एक नेशनल जमात का तशख़्ख़ुस ही रखना चाहते हैं इमरान खान साहब। तो उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कर लें, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा से बात नहीं की गई। पार्टी का कहना है कि पार्टी की एक सियासी कमेटी है, सेक्रेटरी जनरल है जनाब असद उमर तो थे, अब नहीं, अब उमर अयूब है। उमर अयूब ने जनाब पार्टी में मुशावरत की और उमर अयूब का ये आइडिया था कि जी अख्तर इकबाल डार साहब से बात की जाए। बल्ले और बल्लेबाज का जो निशान है वो बहुत करीब का निशान है, और इस वजह से उन्होंने इसका इंतखाब किया कि इसका किया जाए। इस हवाले से पार्टी ने बड़ी स्ट्रेटजी भी अपनी तरफ से बनाई जी, कि पार्टी ने उनको 5 दिन तक एक महफूज मकाम पर भी रखा। यही बात और बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि PTI को चाहिए था कि अगर उनके साथ इत्तेहाद किया, और जिस तरह के हालात का PTI सामना कर रही है, उसके वर्कर्स को हरासा किया जाता है, उसके टिकट होल्डर्स को, उसके बाकी लीडरान के खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, तो इस हालात में उनको पता था कि अटैम्प्ट होगी हुकूमत, निगरान हुकूमत या जो पावर्स दैट बी हैं उनकी तरफ से कि जी उनको तोड़ा जाए। तो वो बाद में टूट भी गए, तो उनको रखना चाहिए था। कहते हैं 5 दिन तक उनको महफूज मकाम पर रखा गया, लेकिन छठे दिन जो 13 जुलाई का इवेंटफुल डे था और 13 जनवरी का इवेंटफुल डे था, उस दिन वो निकलने में कामयाब हो गए और उन्होंने जाके कहा कि जी मैं अहले खाना से मिलने जा रहा हूँ। और वो अहले खाना से नहीं मिले, वो अहले खाना से नहीं मिले, पता नहीं कौन से अहल से मिले, और उसके बाद से उन्होंने जिला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, और यूँ एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड जो मंसूबा था वो नाकाम हो गया। अब ज़ाहिर है इस तरह का अलायंस इलेक्शन के बाद तो हो सकता है, लेकिन आमतौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें देखना होगा कि वहदतुल मुस्लिमीन या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की असम्बली में कितनी सीटें आती हैं। और बताऊँ आपको कि पार्टी में सब अच्छा नहीं है PTI में। कल एक बयान सामने आया था मरवत साहब का, शेर अफजल मरवत साहब, उनकी बयानबाजी हो रही है PTI के जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है रऊफ हसन के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा है कि रऊफ हसन जो है वो मुश्किल वक्त में खड़े नहीं होते, उन्होंने मेरे खिलाफ बयानबाजी की है। रऊफ हसन ने उससे पहले TV इंटरव्यू में कहा जी कि मैं
تعلق یہ جو بیان ڈالتے ہیں، جو بھی شیر افضل بیان دیتے ہیں، اس سے پارٹی مشکلات میں شکار ہو جاتی ہے۔ شیر افضل نے پہلے قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار پہلے کر دیا تھا جب ابھی کیس چل رہا تھا، تو بعد میں پارٹی نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ یہ ٹسل پرانی ہے، یعنی شیر افضل مروت کی اور رؤوف حسن کی، ایون بیرسٹر گوہر کی بھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی کی اکثریت، جو پارٹی کے کارکنان ہیں سوشل میڈیا پر ادھر ادھر، وہ سب شیر افضل مروت کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک عمران خان کی ریپلیسمنٹ ہیں، فائری ہیں، اگریسو ہیں۔ کراچی میں گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے کامیابی سے کنونشن کیا، پشاور میں کیا تھا بہت اچھا پارٹی کا کنونشن، پکڑے بھی نہیں گئے، لاہور میں اریسٹ بھی ہوئے، پھر نکلے۔ تو بیسیکلی پارٹی جو عمران خان کا پرسونا ہے، اسی حساب سے ان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو بول چال والا ہو، دلیر ہو، آگے بڑھ کر بولتا ہو، اور وہ ساری خوبیاں ان میں ہیں۔ رؤوف حسن جو ہیں وہ کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رؤوف حسن جناب ایک تھنک ٹینک کے ساتھ منسلک تھے اسلام آباد میں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے پرنسپل انفارمیشن سیکرٹری فواد حسن فواد کے بھائی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں اتنی بنتی نہیں تھی، لیکن فواد حسن فواد کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فواد حسن فواد جو ہے اس کیبنٹ کا بھی حصہ ہیں جو ابھی نجکاری پہ ہے، اور وہ نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق اس لحاظ سے رہا کہ وہ نواز شریف کے پی ایس پی ایم تھے۔ نواز شریف نے کے دور میں ان کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس دور میں بھی میں جانتا ہوں جتنا رؤوف حسن صاحب کو، کہ وہ ان سے مخالفت ضرور کرتے تھے، اور لیکن یہ ہے کہ دونوں بھائی ہیں سگے، تو اس پہ پارٹی کے اندر سے کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ رؤوف حسن کے حوالے سے شبہات کا اظہار کریں کہ وہ وفاداری صحیح نہیں نبھا رہے، اور شیر افضل مروت بہت وفادار ہیں۔ پھر آج بیرسٹر گوہر پہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ تو پیپلز پارٹی سے تھے۔ ایک دن انہوں نے سلپ آف ٹنگ بھی کی، جس دن فیصلہ آیا تھا بلے کا، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت ہے، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کو نمائندگی کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے کس جماعت میں تھے، تو سب کو پتا ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے۔ تو اب یہ ظاہر ہے جب بھی کسی پارٹی پہ مشکل وقت آتا ہے، جبکہ جیسے کہ 2001 میں نون لیگ پہ آیا تھا تو ان کے 18 ایم این اے سلیکٹ ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے، وہ کہ 2017 میں نون لیگ نے ریکور کیا اور زیادہ لوگوں نے نہیں ڈیفیکٹ کیا۔ مگر جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو یہی ٹیسٹ ہوتا ہے پارٹی کا، اور اس وقت جو لوگ ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہ نتر کے سامنے آتے ہیں کہ یہ صحیح لوگ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اس ساری ایکسرسائز کا ایونچولی فائدہ ہوگا۔ عارضی طور پہ نقصان ہے، ظاہر ہے ایک تقسیم ہے، اور پارٹی کا بظاہر شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی ایک کھینچا تانی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یونیفائڈ الیکشن کیمپین شروع کریں، چلیں جو بھی آپ بلے سے محروم ہو گئے لیکن آزاد امیدواروں کو جتوانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے یہ کریں آپ ہر روز ان کی کوئی رفٹ کی بات آتی ہے، کوئی تقسیم کی بات آتی ہے جو کہ پارٹی کے لیے اچھی نہیں ہے۔ لیکن مشکل وقت میں یہ دیکھنا ہوتا ہے، اور جو اچھی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہر جماعت پاکستان کی، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اب پی ٹی آئی ہے، وہ ایسے مشکل وقتوں سے گزر کر ایک اچھی جماعتیں بنی ہیں۔ تو پی ٹی آئی پہ بھی یہ مشکل وقت ہے اور امید ہے کہ وہ ایک اچھی جماعت بنے گی۔ ایک بات میں یہاں اور کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے کل پرسوں ایک بہت مشہور اینکر ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو آف دے مطلب بغیر پروگرام کے آن لائن نہیں تھی، تو وہ بھی یہی فرما رہی تھیں کہ موروثی سیاست کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی بہت بری چیز ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کو بھی یہ ریئلائز ہوا ہے اور کہ موروثی سیاست اتنی بھی بری نہیں ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ جبکہ آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں ہمیشہ سے موروثی سیاست، گاندھی فیملی انڈیا میں رہی ہے، بھٹو فیملی پاکستان میں رہی ہے، اب شریف فیملی ہے، انہوں نے اپنی فیملی میں 5-6 ٹکٹ دیے ہیں۔ بندرا نائکے اور ان کی فیملی ہے سری لنکا میں۔ بنگلہ دیش میں کیا ہے جی، حسینہ واجد ہیں، وہ بھی اپنے جنرل باب کی بیٹی ہیں، اور حسینہ واجد جو ہے، نہیں خالدہ ضیاء جنرل ضیاء کی بیٹی ہیں جو بنگلہ دیش کے تھے، حسینہ واجد جو ہے وہ مجیب صاحب کی بیٹی ہیں، شیخ مجیب کی، جنہوں نے بانی ہے بنگلہ دیش کے۔ تو وہ بھی وہاں پہ بھی وراثت اور موروثی سیاست چلتی ہے۔ کیوں چلتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انسٹیبل گورنمنٹس ہوتی ہیں، سازشیں اتنی ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو ایسے وفادار لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو فیملی سے زیادہ کوئی آپ کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ دوست ہیں، عمران خان صاحب نے دوستوں کے حوالے سے ہمیشہ نوازش کی ہے۔ عمران خان کی پارٹی میں نیپوٹزم موروثی سیاست نہیں ہے لیکن دوستانہ سیاست ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا نیپوٹزم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو نوازیں۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے دوستوں جیسے زلفی بخاری ہیں، نعیم الحق تھے، باقی سب، ان کو عہدے دیے تھے، جہانگیر ترین کے دوست تھے، ان کو عہدے دیے تھے جب اس وقت، تو وہ لیکن فیملی اگر ہوتی، علیمہ خان ہوتی، تو ان کو خریدنا آسان نہ ہوتا، ان کو توڑنا آسان نہ ہوتا۔ ابھی بیرسٹر گوہر پہ شکوک و شبہات ہو رہے ہیں، رؤوف حسن پہ شکوک و شبہات ہو رہے ہیں، کوئی لوگ شیر افضل پہ بھی شکوک و شبہات کرتے ہیں کہ یہ کہیں پلانٹڈ نہ ہو۔ اس وجہ سے کبھی کبھی اب شاید پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ موروثی سیاست کئی دفعہ ایک مجبوری بن جاتی ہے اپنی جماعتوں کا جب مقابلہ سخت قسم کے حالات سے ہو۔ تو یہ ایک بات ہی، ایک دلچسپ بات جو آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے کروں گا، آج میں دیکھ رہا تھا صبح کہ اے آر وائی پہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اینکر ہیں خاور گمن، ان کا ٹویٹ بھی دیکھا، ان کی اے آر وائی میں انہوں نے کہا کل کہ
ایک دلچسپ بات ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں امر مغل MPTI کے امیدوار ان کو بینگن کا انتخابی نشان دیا. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ بلے کا نشان نہیں ملا تو مختلف انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. کسی کو کیا یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ دیا گیا ہے, کسی کو چینک کا نشان دیا گیا بیرسٹر گوہر کو, کسی کو کرسی کا نشان دیا گیا, ویل چیئر کا نشان دیا گیا اسد قیصر کو. اسی طرح انتخابات نشانات دیے گئے ہیں. تو بینگن کا نشان جو ہے وہ اسلام آباد میں بہت مشہور ہوا ہے. اور خاور گمن صاحب نے یہ ٹی وی پہ کہا کہ جی اسلام آباد میں اتنی پاپولیرٹی ہوئی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد ہمیشہ سے PTI کا گڑھ رہا ہے اور یہاں سے اکثر PTI کے امیدوار جیتے ہیں. تو خاور گمن صاحب کا کہنا تھا کہ بینگن اتنا پاپولر ہوا کہ جو مارکیٹ میں اس کی قلت ہو گئی ہے اور لوگوں نے گھروں میں منگوا کر اس کو لٹکانا شروع کر دیا ہے. تو بڑی ایک دلچسپ بات تھی. وہ سبزی فروش ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ان کے پاس جتنے آئے تھے بینگن وہ فروخت ہو گئے ہیں. تو کیا واقعی میں ہے یا نہیں ہے یہ تو ابھی پوچھنا پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دلچسپ بات تھی. لوگ چارپائی کا نشان بھی ایک جگہ PTI کا بنا تھا تو انہوں نے چارپائی لٹکانی شروع کر دی, اس کو لیزر لائٹ سے اس کو سجایا, اس کی لائٹنگ کی. اپنے اپنے جو بھی ان کا انتخابی نشانات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پروپوگیٹ بہرحال لوگ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور PTI کم از کم سوشل میڈیا, ٹیکنالوجی, IT ان چیزوں سے ویل ورسڈ ہے, تو وہ بلے کے نشان کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی کمی اتنی زیادہ محسوس نہ ہو. لیکن ظاہر ہے میں آپ کو, جیسے کہ میرے یہ ولاگس گواہ ہیں کہ میں تو خلاف تھا کہ بلے کے نشان کو بالکل ملنا چاہیے تھا. ایک بڑی جماعت ہے, اس کو ٹیکنیکلٹیز پہ اس طرح کا ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بلے کے نشان نہ ملنے سے ٹھیک ہے بینگن کے نشان, کرسی کے نشان, چارپائی کے نشان پہ ووٹ لگا لیں گے, کچھ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا, کچھ کنفیوز ہوں گے, شاید جیت بھی جائیں. لیکن ان سیٹوں کا کیا کریں گے؟ 230 ریزرو سیٹس ہیں جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں, وہ ساری ہیں وہ ایک پارٹی کو ملتی ہیں. اگر پارٹی کے ایک یونیفائڈ سمبل پر لڑتے تو شاید مل سکتی تھیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کر رہی ہے پارٹی اس کو ریکور کرنے کی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.